बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक से मुझे क्या मिला। अगर आप भी अपनी ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं और अल्लाह पाक के करम, फजल और नेमतों को समेटना चाहते हैं तो दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आपकी ज़िंदगी का वाहिद वजीफ़ा दुरूद पाक होना चाहिए। अक्सर लोग मुझसे कमेंट्स में सवाल करते हैं कि आप अपने मुशाहिदात बयान करें या अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर करें, और अक्सर ये भी पूछना चाहते हैं कि आप खुद कौन सा दुरूद पाक पढ़ती हैं। पहले सवाल का जवाब ये है कि दुरूद पाक से मुझे क्या मिला। यकीन करें, अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है, इतनी नेमतों से नवाजा है, इतना करम और इतना फजल किया है कि इसे बयान करना मुश्किल है। अल्लाह पाक ने हमेशा अपनी रहमतों के हिसार में रखा है और ये सब दुरूद पाक के ज़िक्र के सदके मुमकिन हुआ। लेकिन जो सबसे अहम और कीमती नेमत मुझे मिली वो है सुकून। इस लफ्ज़ पर गौर करें। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। ये मतलब हुआ कि सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग सुकून में रहते हैं, जिनके दिल इत्मीनान में रहते हैं, वही हकीकी अमीर हैं। यकीन कीजिए, अल्लाह पाक ने दुरूद पाक के ज़िक्र के सदके मुझे सुकून अता किया है, सुकून की दौलत से नवाजा है। वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जो सुकून मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, उनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों से नवाजा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन इन नेमतों का शुमार ख़त्म नहीं हो सकता। ज़िंदगी में बेशुमार मौजज़े भी देखे हैं। इंशाअल्लाह किसी वीडियो में वो मौजज़ात भी आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह पाक ने किस तरह मुश्किलात को आसान किया, कहाँ कहाँ से वसीले और रास्ते बनाए जहाँ मेरा वहम गुमान भी नहीं जाता था। अल्लाह पाक बड़ा करीम और रहीम है। आप इस पर कामिल यकीन रख कर तो देखिए और इसके हबीब का जिक्र मोहब्बत और तवज्जो अदब के साथ करके तो देखिए। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 10-15 मिनट निकाल कर इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र कीजिए। आपको ऐसा सुकून मिलेगा, ऐसी दौलत नसीब होगी जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मुझे ये सुकून, ये दौलत अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़िक्र के सदके में अता की है। और आज के दौर में जहाँ ज़िंदगी तेज़ रफ्तार और बेचैन है, वहाँ सुकून का होना सबसे बड़ी नेमत है। बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में सुकून हो, क्योंकि सुकून है तो सब कुछ है। अगर सुकून नहीं तो चाहे आपके पास दौलत के अंबार भी क्यों ना हो, वो किसी काम के नहीं हैं। आपने खुद भी मुशाहिदा किया होगा कि अरबों खरबों के मालिक लोग भी ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। इनकी ज़िंदगियां बहुत आरामदेह हैं, हर सहूलत मौजूद है, लेकिन इनको सुकून की दौलत नसीब नहीं है। सुकून एक बहुत बड़ी दौलत है और जिसको ये नसीब हो जाए, वो किसी परेशानी, डिप्रेशन या तनाव का शिकार नहीं हो सकता। वो थोड़े में भी इतना मुतमईन और खुश होता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो बस फिर जो हम चाहते हैं दौलत के अंबार लग जाएं, हमारे सारे काम बन जाएं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। यानी कि वो मतलब लालच की नीयत से दुरूद पाक को पढ़ना चाहते हैं कि हम ये जिक्र कर रहे हैं तो बहुत बड़ा हम मतलब एहसान कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, कि हम ये जिक्र कर रहे हैं तो बदले में हमारा ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो अल्लाह ताला को और रसूल पाक को आपके ज़िक्र की इतनी कोई ज़रूरत नहीं, इसके लिए फरिश्ते मौजूद हैं जो ये ज़िक्र कर रहे हैं। तो ये ज़िक्र करना हम अपने आप पर एहसान कर रहे हैं, उन पर एहसान नहीं कर रहे कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। अगर आपको इससे सुकून मिल रहा है,
اور لڑائی جھگڑوں میں اور جو آپ کے گھر کے حالات ہیں ان میں آپ کو سکون کی دولت مل رہی ہے، اور آپ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے ذہنی سکون آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، جو حالات ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس آزمائش میں ہیں، ہمیں اس وقت میں کس طرح سے کامل یقین اور ایمان کے ساتھ قائم رہنا ہے اور اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو کمانی۔ اور امتحان تو ہر قدم پر ہیں کہ ایک امتحان ختم ہوگا تو اگلا شروع ہو جائے گا، اگلا ختم ہوگا تو اس سے اگلا شروع ہو جائے گا۔ اس امتحان میں ہم پاس ہوں گے تو ہی آخرت کے لیے کچھ جمع کریں گے نا سامان۔ تو یہ سب کچھ ہمارے لیے جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، یہاں تو 60 سال 70 سال اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی جیتا ہے، اور اگر جی بھی گیا تو کتنے عرصے آ کر دنیا میں رہ لیں گے، باقی ہماری ساری زندگی آخرت میں ہے۔ تو جو یہاں رہ کر مشکلات پہ آپ حلال اور حرام میں فرق کریں گے اور خود کو روکے رکھیں گے گناہوں سے، تو وہی آخرت کا سامان ہے۔ تو آپ جس بھی حالات میں ہیں، جس بھی امتحان میں ہیں، اس امتحان میں اگر آپ اللہ سے جڑتے ہیں، اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں، صبر اور شکر سے اور نماز سے مدد لیتے ہیں، تو یہی آپ کی کامیابی ہے۔ ایسا نہ سوچیں کہ درود پاک پڑھیں گے دولت کے ڈھیر بھی لگ جائیں، مجھے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے گا مگر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو سب کچھ دنیا میں تھوڑی ملنا ہے، یہاں تو ہم نے صبر سے، ایمان سے، محبت سے اور حلال کے دائرے میں رہ کر اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ کا جو سوچ ہے آپ کی وہ غلط ہے کہ درود پاک پڑھنے سے میرا یہ کام بھی بن جائے وہ بھی بن جائے، بن بھی جائیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں بنیں گے، لیکن اگر نہیں بھی بنتے تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ سکون کی دولت آپ کو ضرور ضرور ملے گی۔ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، اور باقی میں نے لوگوں سے سنا بھی ہے کہ وہ ہر مشکل سے نکلے ہیں جو بلا ناغہ درود پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ درود پاک کے صدقے یہ عظیم دولت انسان کو ملتی ہے۔ مجھے تو یہ سکون نصیب ہوا ہے۔ اگر میں اپنا مشاہدہ بیان کروں تو سب سے اہم چیز جو مجھے درود پاک کے صدقے ملی ہے وہ ہے سکون۔ یہ سکون سب سے بڑی دولت ہے، خاص طور پر آج کے دور میں۔ یہ وہ سکون ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کے حبیب کے ذکر میں بھی سکون ہے۔ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس میں بیک وقت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کے صدقے میں انہیں سکون کی عظیم دولت نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ کی زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلات مصیبتیں ہوں، آپ کا دل ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ آپ کا اللہ پر یقین اتنا کامل ہو جائے گا کہ آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ایسے دلوں میں پریشانی کو ٹھہرنے، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ سکون نصیب ہوگا۔ درود پاک زندگی میں بے چینی، بے سکونی اور اضطراب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سکون کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ میں کون سا درود پاک پڑھتی ہوں، تو یاد رکھیے کہ درود پاک پڑھنا میرا یا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ واحد ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو منتخب کرتا ہے۔ اگر آپ بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ انتہائی خوش نصیب ہیں۔ جو درود پاک میں پڑھتی ہوں وہ مختصر، جامع اور خوبصورت ہے، اور اس میں درود و سلام دونوں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اس درود پاک کی یہ ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں انسان سے پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک اور درود پاک میرے ورد میں ہے جو کہ درود ابراہیمی ہے، سب درودوں کا سردار ہے، تو وہ درود پاک بھی میں پڑھتی ہوں، اور یہ والا درود پاک بھی میں پڑھتی ہوں۔ بہت سے خوبصورت درود پاک ہیں، اور میری روزمرہ کی روٹین میں یہی درود شامل ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں روزانہ کی بنیاد پر یہ درود پاک پڑھتی ہوں۔
اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے کہ وہ سوچ اور بیان سے باہر ہے، لیکن سب سے بڑی دولت جو نصیب ہوئی ہے وہ سکون کی دولت ہے، اور میرا ذہن درود پاک سے کھلا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے غور و فکر کرنے لگی ہوں۔ میری زندگی میں اللہ کے کرم سے ایسا سکون ہے کہ وہمی خیال مشکلات بھی موجود نہیں۔ سب اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اور جو درود پاک میں پڑھتی ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ درود پاک ایسا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں پڑھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں، یہ 100% حقیقت ہے۔ جب اللہ پاک اپنے حبیب کا ذکر عطا کرتا ہے تو پھر سکون کی دولت بھی نواز دیتا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت ہر سانس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم سے بھی اسی نام سے راحت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بار محبت سے درود پاک کو پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔